أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. محترم مصلیان اکرام اور خواتین اسلام ماں و بہنوں، آج کی نماز تراویح میں 9واں پارہ مکمل تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورۃ الاعراف کی کچھ آیتیں ہیں، بلکہ اکثر آیتیں سورۃ الاعراف سے ہیں، اور چند آیتیں سورۃ الانفال سے ہیں۔ آج کتنے تراویح کی نماز ہوئی؟ جی 10ویں تراویح، یعنی ایک عشرہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عشرے کی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے صیام اور قیام کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے، ہماری تلاوتوں کو، اذکار کو، نمازوں کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اور ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو اللہ درگزر فرما دے، آمین۔ سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو آیت نمبر 179 ہے، 179۔ اللہ رب العالمین نے کچھ جنوں اور انسانوں کی باتوں کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ کچھ جن اور انسان ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور ان کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی بہت سارے جن اور انسان جہنم میں جائیں گے۔ وہ کون سے جن اور انسان جہنم میں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل ہے پر سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے پر سنتے نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپائی جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ غافل میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں۔ اگر کوئی انسان، چونکہ ہم تو انسان ہیں لہذا انسان کے لیے میں باتیں کہہ رہا ہوں، کہ اگر کسی انسان کا دل ہے، آنکھیں ہیں اور کان ہے، لیکن اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان میں اور چوپائی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ چوپائی سے بھی بدتر بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوپائی کو صحیح اور غلط کا علم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان، ایسا انسان جو اپنے دل کا صحیح استعمال نہ کرے، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال نہ کرے، اپنے کان کا صحیح استعمال نہ کرے، وہ انسان چوپائی سے بھی بدتر ہے۔ اور آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہم اپنا دل کا بھی استعمال صحیح سے نہیں کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا بھی استعمال صحیح سے نہیں کرتے، اور اپنے کانوں کا بھی استعمال صحیح سے نہیں کرتے، جبکہ یہ 3 اعضاء ہمارے جسم کے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان اعضاء سے سوال کرے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً کان، آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان تمام سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنے کان کا، اپنے دل کا اور اپنے آنکھوں کا صحیح سے استعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے ان اعضاء سے بروز قیامت سوال کیا جائے تو ہم لاجواب ہو جائیں، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے دیں۔
اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 میں مومنوں کی علامت کو بتایا ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی شناخت کیا ہے، مومن کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم تو کسی کے لباس کو دیکھ کر، کسی کی باتوں کو سن کر، کسی کی عبادت کو دیکھ کر، کسی کے اخلاق کو دیکھ کر ہم مومن کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو معیار قائم کیا ہے مومن کا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں بتایا، اور چوتھی آیت میں اس کا نتیجہ بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اپنے اندر تلاش کر کے دیکھیں کیا یہ علامتیں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سب سے پہلی علامت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ پہلی علامت، پہلی شناخت، پہلی پہچان اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا مومن کے لیے ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل تھر تھر کانپنے لگتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک کیفیت آتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 علامتیں بتلائی۔ پہلی علامت، اللہ کا نام سن کر دل میں کپ کپی طاری ہونا۔ دوسری علامت اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ جب انسان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جانا، گھٹنا نہیں بلکہ کیا ہونا؟ بڑھ جانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ اور تیسری علامت اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ہر معاملہ میں اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ اور پہلی علامت کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ 4 علامتیں ہو گئی۔ 5ویں اور 6ٹھی علامت اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 3 میں بتائی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اسے خرچ بھی کرتے ہیں۔ گویا کہ نماز کو قائم کرنا اور اللہ نے جو عطا کیا ہے، ہمارے اور آپ کے جو مال اور جائیداد ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے مال اور جائیداد ہیں، بلکہ بطور امانت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ہم آج جس گھر پر رہتے ہیں، جس زمین پر رہتے ہیں، جس جائیداد کو ہم اپنا تصور کرتے ہیں، چند مہینے یا چند سال کے بعد وہ جائیداد کسی اور کے ہونے والے ہیں۔ آج ہم جس پیسے کے مالک ہیں، یہ پیسہ کل کسی اور کا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے ان میں سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ اب یہ 6 علامتیں ہوں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کا نام سن کر کے دل کے اندر کپ کپی طاری ہونا، اور یہ کب؟ اس وقت جب ہم کوئی برائی کی طرف جائیں تو فوراً اللہ کو یاد کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایسی صورت میں جب وہ اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہاں سے ہم لوٹ آتے ہیں، تو یہ مومن کی علامت ہے۔ تیسری علامت کہ اللہ کی آیتوں کو سن کر کے ہمارا ایمان بڑھ جانا، اللہ کی آیتوں سن کر کے وہیں پر ایمان نہیں رہنا بلکہ ایمان میں اضافہ ہونا، بڑھوتری ہونا۔ اور چوتھی علامت اللہ رب العالمین نے بتائی کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ 5ویں علامت نماز قائم کرنا، اور 6ٹھی علامت اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ یہ 6 علامتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن یہی لوگ ہیں۔ اب ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کیونکہ میں آپ کے ایمان کا یا آپ میرے ایمان کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ انسان بذات خود اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ کیا یہ 6 علامتیں ہمارے اندر ہیں۔ اگر ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
اللہ پر توکل ہے، ہم نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ بھی کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تم مومن ہو۔ کوئی دنیا والے کہے یا نہ کہے، اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن تمہیں لوگ ہو۔ اگر کوئی حقیقی مومن بن جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے اونچے مقام ہے، بڑے درجات ہیں، اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عزت کی روزی بھی ہے۔ یعنی انسان جب جنت میں جائے گا تو اس کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کسی کا گھر 1 منزلہ ہے، کسی کے 2 منزلہ، کسی کے 3 منزلہ گھر ہے، تو جنتی جنت میں بھی جب جائیں گے تو اپنے اعمال اور اپنے ایمان کے حساب سے اللہ رب العالمین الگ الگ درجہ رکھے گا۔ تو ان 6 چیزوں کو جو ماننے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے بڑے درجات ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش بھی ہوگی، اللہ معاف بھی کر دے گا، اور عزت اور شرافت کی روزی اللہ رب العالمین جنت میں ایسے مومنوں کو عطا کرے گا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر ان باتوں کو پیدا کریں، مومنانہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ہم پیدا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی زبانی، اللہ رب العالمین کے نگاہ میں ہم اور آپ پکے اور سچے مومن ہوں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً ہم اپنے آپ کو اگرچہ دعویٰ مومن کا کر دیں، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ کے معیار میں ہم اور آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی مومن بنائے، اور اللہ رب العالمین جنت میں ہم سب کا ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔